بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں ناول کا ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن آنسر جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دا مل آن دا فلوس ایز این آٹو بایوگرافیکل ناول، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ جارج ایلیٹ اور جو ہے وہ دا ملین فلوس کی جو ہیرو ہے جس کا نام ہے میگی، اس کی آپس میں مشابت ہے۔ دا رائپسٹ فروٹ آف جارج ایلیٹ آرٹسٹک جینیس، دا ملین فلوس ہیز بین ریگارڈڈ بائی مینی کریٹکس ایز اے موسٹ بایوگرافیکل ناول آف دا آتھرس کہتے ہیں مصنفہ۔ دی آگ، وہ گفتگو کہتے ہیں ڈیڈ کے دا ہیروئن آف دا ناول میگی ٹولیور از ان فیکٹ دا فکشنل ایگو، فکشنل کہتے ہیں فرضی عارضی، ایگو کہتے ہیں از خود ہے میری این ایونز جارج ایلیٹ۔ WR Nicole goes to extent of saying so long as George Eliot is read, wise readers will turn to the Million Flaws as the best, truest and most authoritative کہتے ہیں حاکمانہ account of her own complex character. Similarly, F.R. Lewis drawing close parallel کہتے ہیں مثال مشابہت between Maggie and George Eliot remarked, the Maggie is essentially identical کہتے ہیں ملتی جلتی ہے شناخت with young Mary Ann, even as we all know. Yet the novel cannot be termed as an autobiography in its true sense. For کیونکہ it does not project the life of my author in its entirety. کہتا ہے کہ اس کو جو ہے آٹو بایوگرافیکل جو ہے وہ اسٹرکٹ سینس میں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ دونوں کی جو ہے مکمل طور پر لائف آپس میں نہیں ملتی۔ We may find، ہم تلاش کر سکتے ہیں ڈیٹ دا لائف آف دا پروٹیگنسٹ میگی کوئنسائڈنگ کہتے ہیں اتفاقاً in some respect کچھ معاملات میں with that of Eliot, but is not sufficient to call the novel wholly autobiographical. کہتا ہے کہ کچھ چیزیں اتفاقاً آپس میں ملتی ہیں لیکن ناول کو آٹو بایوگرافیکل کہنا جو ہے بالکل درست نہیں ہے۔ F.R. Lewis believes the fact is that this identification، یہ شناخت is soul in ideas میں روح ہے then in physical aspects، فزیکل کے معاملات میں۔ کہتا ہے کہ یہ آئیڈیاز کی روح میں ہو سکتا ہے لیکن فزیکل اسپیکٹ میں نہیں ہو سکتا۔ دا گلپسز کہتے ہیں جھلکیں آف ایلیٹ ارلی لائف کین بی فاؤنڈ جوبیلینٹ کہتے ہیں پرجوش ایکسائٹنگ تھرلنگ چائلڈہڈ آف میگی ان کمپنی آف ہر بردر ٹام ٹو سم کرٹکس امیج آف ایلیٹ برادر آئزیک۔ مسٹر ٹولیور ہیز borrowed from her father رابرٹ ایونز، مسٹر ٹولیور ہیز borrowed ادھار لے چکا تھا from her father رابرٹ ایون۔ like میگی Eliot too was an unmanageable child who often became the butt کہتے ہیں ہدف of criticism تنقید کا due to her carelessness in dress and dresses کہتے ہیں اپنا لباس ہے، address کہتے ہیں اپنے خطاب۔ just like a میگی کی طرح Eliot did have an adventure، ایلیٹ بھی ہے جو ہے وہ ایک ایڈونچر تھی اس کی with gypsies خانہ بدوشوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایلیٹ کی بھی جو ہے خانہ بدوشوں کے ساتھ ایک مہم کر چکی تھی۔ ان دا ڈیلینیشن کہتے ہیں خاکہ نگاری کردار سازی آف لیوسی کریکٹر، لیوسی کے کردار کی خاکہ نگاری میں۔ شی ریممبرڈ ہر اون سسٹر کرسٹینیا، وہ یاد کرتی تھی ہر اون سسٹر کرسٹینیا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے وہ جارج ایلیٹ اس کی بہن کا نام تھا کرسٹینیا، جیسے میگی جو ہے وہ لیوسی کو سمجھتی تھی اس طرح جو ہے وہ ایلیٹ جو ہے جارج ایلیٹ ہے وہ کرسٹینیا کو سمجھتی ہے۔ ہو کنٹریری ٹو ایلیٹ، جو ایلیٹ سے برعکس تھی، واس نیٹ اینڈ پریٹی، صاف ستھری تھی۔
دس ریزمبلنس یم شہبت از ساؤنڈر ان نیچر، یہ نیچر میں زیادہ ساؤنڈر ہے، مضبوط ہیبٹس عادتیں لائکنگ پسند اینڈ ڈس لائکنگ ناپسند آف میجی اینڈ ایلیٹ. However, the only sound incidental حادثاتی identification between Maggie and Elliot is the respect of Stephen Maggie affair. Just as Maggie had an scandal with Stephen, Elliot had same with Lewis, with whom she kept living for 24 years without having any regular marriage. Both were socially disreputed، بدنام ہوئے اینڈ ایکس کمیونیکیٹڈ، ان کو جو ہے وہ چرچ سے نکال دیا گیا. ایکس کمیونیکیٹی کہتے ہیں کوئی عبادت گاہ وغیرہ سے نکال دینا. بوتھ ور انسینٹ، دونوں انسینٹ تھے، اینڈ ہیڈ فالن a prey to social convention of society، دونوں معصوم تھے مگر معاشرے کے فوسل کنونشنز، گندے رسم و رواج کا شکار ہو چکے تھے. میگی ڈڈ ناٹ کمٹ اینی امورل ایکٹ، میگی نے کوئی بھی غیر اخلاقی کام نہیں کیا. اینڈ ایلیٹ کا ارادہ ٹو لیو ود لیویس واز بیسڈ آن ہیومن ویلیوز اینڈ لاز آف ہیومن ہارٹ. سینز لیویز وائف، جب سے لیویس کی وائف ہیڈ ڈیزرٹڈ ہم، اسے چھوڑ دیا تھا. ایلیٹ تھاٹ، ایلیٹ نے سوچا، he had a right to establish relation with some other woman، کہ اس کا بھی کوئی حق ہے کہ وہ کسی اور عورتوں کے ساتھ اپنے تعلق قائم کرے. The scandals of both Elliot and Maggie led to their alienation from their brother Isaac and Tom respectively. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ بوتھ ایلیٹ اور میگی کے جو اسکینڈلز ہیں وہ دونوں کو ان کے برادرز آئزک اور ٹام سے یکے دیگر بعد علیحدہ کر دیا. ایلیے لیویز کے سال رہی ٹل ہز ڈیتھ، اس کی موت تک. whereas میگی واز میڈ ٹو ریناؤنس اسٹیفن، میگی کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسٹیفن کو سے انکار کرے، چھوڑ دے. ہر لو، جو اس کا پیار تھا، ہر لو اپنے پیار سے. اینڈ میٹ این ایکسیڈنٹل ڈیتھ، اور ایک حادثاتی موت سے ملی. But this involves Elliot moral scheme، مگر اس میں ایلیٹ کی اخلاقی منصوبہ بندی شامل ہے. دو اگرچہ she had a scandalous life with Lewis، اگرچہ جارج ایلیٹ کے لیویس کے ساتھ ایک اسکینڈولس ریلیشن تھے، اسکینڈولس لائف، اسکینڈولس کہتے ہیں بدنام زمانہ. بٹ شی نیور اپروو آف سچ لائف، مگر اس نے ایسی زندگی کو کبھی قبول نہیں کیا. اینڈ شی پنشڈ ہر وومین فار ایون سلائٹسٹ مورل لیپس، اس نے سزا دی ہر وومین اپنی عورتوں کو فار ایون یہاں تک کہ سلائٹسٹ معمولی سا مورل لیپس اخلاقی تنزلی. بیکاز شی نیو، مگر کیونکہ وہ جانتی تھی، ڈیٹ کے ڈیویشن فرام سوشل کنونشن، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ معاشرتی جو ہے وہ رسم و رواج ہے اس سے انحراف لیڈز لے جاتا ہے ٹو ڈیویسٹیشن، تباہی کی طرف، اینڈ انہیلیشن، تباہی و بربادی. وین ون میٹس سوشل ڈیتھ، جب کوئی بھی آدمی معاشرتی موت کو قبول کر لیتا ہے، ون ڈائز فار ایور، تو وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے. دین میگی اسپرچول کنفلکٹ آر آئیڈینٹیکل، پھر میگی کی روحانی کشمکشیں آئیڈینٹیکل، ملتی جلتی ہیں ود دیٹ آف ایلیٹ کے ساتھ. جارج ایلیٹ ایکسٹرنلائزڈ ہر مینٹل ٹروما بائی ٹرانسمیٹنگ اٹ ٹو میگی. ٹھیک ہے، جارج ایلیٹ نے ایکسٹرنلائزڈ باہر کر دیا ہے ہر مینٹل ٹروما، اپنے ذہنی دماغی ٹروما کو، کشمکش پریشانی کو، بائی ٹرانسمیٹنگ، اسے ٹرانسمٹ کر کے، ترسیل کر کے، منتقل کر کے، تو میگی کی طرف. ایلیٹ ٹو لائک میگی، ایلیٹ بھی میگی کی طرح واز ٹورن، ٹھیک ہے، شکستہ ریس ہو چکے تھے، ٹوٹ پھوٹ چکے تھے. بٹوین ڈیوٹی اینڈ ڈیزائر، بٹوین ڈاؤٹ اینڈ بلیف. ایلیٹ واز ناٹ اے ڈوگمیٹک، ایلیٹ جو ہے وہ ڈوگمیٹک نہیں تھی. ڈوگمیٹک مطلب ہے کسی بھی جو ہے وہ
رولز اینڈ ریگولیشن کو ایک کتے کی طرح جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا. کٹر پن. بیکاز آرتھوڈاکس کرسچن بلیف ڈیڈ ناٹ سیٹسفائی ہر انکویزیٹو نیچر. انکویزیٹو کہتے ہیں ضدی، تجسس، کسی چیز کو جاننے کی نیچر. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جو ہے وہ آرتھوڈاکس کرسچن بلیف جو ہے اس کے جو ہے وہ تجسس والی نیچر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے تھے. She wanted to analyze everything on the basis of intellect. وہ ہر چیز کو انٹیلیکٹ، ذہانت کی بنیاد پر جانچنا چاہتی تھی. On the other hand, she had a profound sense of immanence of God. اور دوسری، اس کو خدا کی ذات پر مکمل اعتماد تھا. This gave rise to a strong spiritual conflict in her mind. اس چیز نے اس کے مائنڈ کے اندر ایک مضبوط روحانی کشمکش کو پیدا کر دیا. which lead her to accusation agnosticism. تو یہ جو چیز تھی اس کی This gave rise to a strong spiritual conflict in her mind. اس چیز نے اس کے ذہن میں مضبوط spiritual conflict کو جنم دیا. which lead her to accusation. جو اس کو لے گئی. ایکوزیشن کہتے ہیں الزام. ایگنوسٹیسزم کہتے ہیں مادہ پرستی. یہ جو الزام ہے اس کو مادہ پرستی کی طرف لے گیا. بٹ شی واز نوٹ ایگنسٹک. مگر وہ مادہ پرست نہیں تھی. ان فیکٹ، در حقیقت، شی نیور ریچ دا سرٹیٹیوڈ آف بلیف. ٹھیک ہے، شی نیور ریچ، مگر وہ کبھی نہیں پہنچی. دا سرٹیٹیوڈ آف بلیف، عقیدے کے دائرہ کار تک. میگی ٹو انڈر وینٹ. میگی نے برداشت کیا، زور دیا، برداشت کیا. دا تھروز آف دس اسپرچل کنفلکٹ. اس روحانی کشمکش کے تکلیف و درد کو برداشت کیا. انڈر وینٹ، برداشت کرنا. شی واز ٹورن بٹوین ڈیوٹی اینڈ لو. وہ ذمہ داری اور محبت کے درمیان ٹوٹ پھوٹ چکی تھی. شی لوڈ اسٹیفن پیشنیٹلی. وہ اسٹیفن کو پیشنیٹلی محبت کرتی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم شی واز مورلی باؤنڈ بائی ہر ڈیوٹی ٹوورڈز فلپ اینڈ لیوسی. مگر اسی وقت وہ فلپ اور لیوسی کی طرف بھی اپنی ڈیوٹی کرنے کی اخلاقی طور پر پابند تھی. دس کنفلکٹ، یہ کشمکش، الٹیمیٹلی کلیمز ہر لائف، اس کی زندگی کا دعویٰ کرتی ہے. میگی واز این امیجنیٹو اینڈ سینسوس گرل. ٹھیک ہے، میگی ایک تصوراتی اور جو ہے وہ جسمانی خواہش رکھنے والی لڑکی تھی. ہو وانٹیڈ ٹو انجوائے آل دا بیوٹیز اسکیٹرڈ راؤنڈ ہر. جو اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی تمام جو ہے بیوٹیز اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم، مگر اسی وقت، اسی لمحے، شی واز آلسو پرون ٹو سیلف سیکریفائس بائی نیچر. شی واز آلسو، وہ تھی، پرون، رغبت رکھتی تو، رجحان رکھتی تو، سیلف سیکریفائس، خود کی قربانی دینے کی، بائی نیچر، فطرت کے ذریعے. اینڈ پلیسڈ بفور ہر، پلیسڈ رکھ دیا، بفور ہر، اپنے سامنے، دا آئیڈیل آف ریننسیشن اینڈ سیلف ڈینائل. یہ ریننسیشن کہتے ہیں ترک کرنا، اینڈ سیلف ڈینائل، خود انکاری. اٹ واز بیکاز آف دس آئیڈیل. یہ اس مثالی، آئیڈیل کہتے ہیں مثالی، یہ اس مثالی ہونے کی وجہ سے تھا. دیٹ کہ when she had to choose between a life of passionate love with Stephen and her duty to her family and position, she chose the latter. اس نے بعد میں انتخاب کیا. thus، اس طرح، through میگی کے ذریعے سے، Eliot has given vent to her own convictions. اس نے اپنے جو ہے وہ رسم و رواج کا اس نے اظہار کیا. بیکاز ایلیٹ ٹو بلیو ان the absoluteness of duty. کیونکہ ایلیٹ بھی جو ہے وہ ڈیوٹی کی کے قطعاً یا مکمل ہونے پر یقین رکھتی تھی. ایلیٹ ڈیناؤنس سیلف ڈومیننس. ایلیٹ نے چھوڑ دی، ترک کر دی، سیلف ڈومیننس، خود اقتدار،
اینڈ میگی واز سیلف سیکریفائزنگ، میگی جو ہے وہ خود قربانی دینے والی تھی. The environment in which both Maggie and Elliot were born was not conducive. Conducive کہتے ہیں مفید for their intellectual satisfaction. Both were ahead of their time. دونوں اپنے وقت سے آگے تھی. Elliot intellectual potentialities. Elliot کی جو ادبی طاقتیں were too much for environment around her to develop them. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ایلیٹ کی ادبی جو ہے صلاحیتیں اس کے ارد گرد ماحول کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے بہت زیادہ تھی. سملرلی میگی potentialities weakened in discouraging circumstances. کہتے ہیں کہ میگی کی جو ہے وہ طاقتیں تھیں وہ ڈسکرجنگ سرکمسٹانسز میں کمزور ہو گئی، اس کو کمزور کر دیا. شی ہیڈ تھرسٹ فار نالج، وہ علم کے لیے پیاس رکھتی تھی. بٹ پاورٹی نیور گیو ہر ٹو پروگرس، مگر غربت نے اسے کبھی جو ہے وہ ترقی نہ کرنے دی. دا مینٹل کیوٹنس، دماغی جو ہے وہ خوبصورتی. دا کلنگنگ افیکچونیٹنس، ٹھیک ہے، کلنگنگ کہتے ہیں چمٹے رہنا، افیکچونیٹنس کہتے ہیں محبت کے ساتھ. دا ایمبیشیس نیچر، ٹھیک ہے، خواہش رکھنے والی فطرت. دا تھرسٹ فار نالج، علم کے لیے پیاس. اینڈ دا لو آف میوزک، ٹھیک ہے، میوزک کے لیے محبت. آر دا ٹریٹس آف میگی وچ اسپیکس، جو بولتی ہے دا ویری سول آف ایلیٹ، یہی چیزیں جو ہے ایلیٹ میں بولتی ہیں. ایز دا آئیڈینٹیفیکیشن، جیسا کہ شناخت از پریڈومیننٹلی، پہلے ہی غلبہ پاتی ہے ان تھاٹس اینڈ کنوکشن ایکٹ. Critics prefer to call the novel a spiritual autobiography through which we can peep into کہتے ہیں دیکھنا the very soul of Mary Ann Evans. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو وہ میں ناول کا ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن آنسر جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. دا مل آن دا فلوس ایز این آٹو بایوگرافیکل ناول. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ جارج ایلیٹ اور جو ہے وہ دا ملین فلوس کی جو ہیرو ہے جس کا نام ہے میگی، اس کی آپس میں مشابت ہے. The ripest fruit of George Eliot's artistic genius, The Million Flowers has been regarded by many critics as the most biographical novel of the authors. Authors کہتے ہیں مصنفہ. They argue، وہ گفتگو کہتے ہیں ڈیڈ کے the heroine of the novel, Maggie Tulliver, is in fact the fictional ego. Fictional کہتے ہیں فرضی، عارضی. ایگو کہتے ہیں از خود ہے میری این ایونز. جارج ایلیٹ. W.R. Nicole goes to extent of saying, so long as George Eliot is read, wise readers will turn to The Million Flowers as the best, truest and most authoritative کہتے ہیں حاکمانہ account of her own complex character. Similarly, F.R. Lewis drawing close parallel کہتے ہیں مثال، مشابہت between Maggie and George Eliot remarked, the Maggie is essentially identical کہتے ہیں ملتی جلتی ہے شناخت with young Mary Ann even as we all know. Yet the novel cannot be termed as an autobiography in its true sense. For کیونکہ it does not project the life of my author in its entirety. کہتا ہے کہ اس کو جو ہے آٹو بایوگرافیکل جو ہے وہ اسٹرکٹ سینس میں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ دونوں کی جو ہے مکمل طور پر لائف آپس میں نہیں ملتی. We may find، ہم تلاش کر سکتے ہیں ڈیٹ the life of the protagonist میگی coinciding کہتے ہیں اتفاقاً in some respect کچھ معاملات میں with that of Eliot, but is not sufficient to call the novel wholly
آٹو بایوگرافیکل کہتا ہے کہ کچھ چیزیں اتفاقاً آپس میں ملتی ہیں لیکن ناول کو آٹو بایوگرافیکل کہنا جو ہے بالکل درست نہیں ہے. فارلی ویز believes the fact is that this identification یہ شناخت is soul in ideas میں روح ہے then in physical aspects فزیکل کے معاملات میں. ٹھیک کہتا ہے کہ یہ آئیڈیاز کی روح میں ہو سکتا ہے لیکن فزیکل اسپیکٹ میں نہیں ہو سکتا. دا گلپسز کہتے ہیں جھلکیں آف ایلیٹ ارلی لائف کین بی فاؤنڈ جوبیلینٹ کہتے ہیں پرجوش ایکسائٹنگ تھرلنگ چائلڈہڈ آف میگی ان کمپنی آف ہر بردر ٹام ٹو سم کرٹکس امیج آف ایلیٹ برادر آئزک. مسٹر ٹلیور ہیز borrowed from her father Robert Evans. مسٹر ٹلیور ہیز borrowed ادھار لے چکا تھا from her father Robert Evans. Like Maggie, Elliot too was an unmanageable child who often became the butt کہتے ہیں ہدف of criticism تنقید کا due to her carelessness in dress and dresses. ڈریس کہتے ہیں اپنا لباس ہے، ایڈریس کہتے ہیں اپنے خطاب. جسٹ لائک میگی کی طرح ایلیٹ ڈڈ ہیو این ایڈونچر. ایلیٹ بھی ہے جو ہے وہ ایک ایڈونچر تھی اس کی وتھ جپسیز خانہ بدوشوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایلیٹ کی بھی جو ہے خانہ بدوشوں کے ساتھ ایک مہم کر چکی تھی. ان دا ڈیلینیشن کہتے ہیں خاکہ نگاری کردار سازی آف لیوسی کریکٹر لیوسی کے کردار کی خاکہ نگاری میں. She remembered her own sister Christina. وہ یاد کرتی تھی her own sister Christina. ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ جارج ایلیٹ اس کی بہن کا نام تھا کرسٹینیا. جیسے میگی جو ہے وہ لیوسی کو سمجھتی تھی، اس طرح جو ہے وہ ایلیٹ جو ہے جارج ایلیٹ ہے وہ کرسٹینیا کو سمجھتی. ہو کنٹری ٹو ایلیٹ جو ایلیٹ سے برعکس تھی. واس نیٹ اینڈ پریٹی صاف ستھری تھی. دس ریزمبلنس یہ مشابہت از ساؤنڈر ان نیچر یہ نیچر میں زیادہ ساؤنڈر ہے مضبوط. ہیبٹس عادتیں لائکنگ پسند اینڈ ڈس لائکنگ ناپسند آف میجی اینڈ ایلیٹ. However, the only sound incidental حادثاتی identification between Maggie and Elliot is the respect of Stephen Maggie affair. Just as Maggie had an scandal with Stephen, Elliot had same with Lewis, with whom she kept living for 24 years without having any regular marriage. Both were socially disreputed بدنام ہوئے اینڈ ایکس کمیونیکیٹڈ ان کو جو ہے وہ چرچ سے نکال دیا گیا. ایکس کمیونیکیٹڈ کہتے ہیں کوئی عبادت گاہ وغیرہ سے نکال دینا. بوتھ ور انسینٹ دونوں انسینٹ تھے اینڈ ہیڈ فالن اپریٹی ٹو فوسل کنونشن آف سوسائٹی دونوں معصوم تھے مگر معاشرے کے فوسل کنونشنز گندے رسم و رواج کا شکار ہو چکے تھے. میگی did not commit any immoral act. میگی نے کوئی بھی غیر اخلاقی کام نہیں کیا. اینڈ ایلیٹ کا ارادہ to live with Lewis was based on human values and laws of human heart. Since Lewis' wife جب سے لیویس کی وائف had deserted him اسے چھوڑ دیا تھا. ایلیٹ نے سوچا he had a right to establish relation with some other woman کہ اس کا بھی کوئی حق ہے کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ اپنے تعلق قائم کرے. The scandals of both Elliot and Maggie led to their alienation from their brother Isaac and Tom respectively. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ بوتھ ایلیٹ اور میگی کے جو اسکینڈلز ہیں وہ دونوں کو ان کے برادرز آئزک اور ٹام سے یکے دیگر بعد علیحدہ کر دیا. لیویز کے سار رہی ٹل ہز ڈیتھ اس کی موت تک. whereas میگی واز میڈ ٹو ریناؤنس اسٹیفن میگی کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسٹیفن کو سے انکار کرے چھوڑ دے. ہر لو جو اس کا پیار تھا ہر لو اپنے پیار سے اینڈ میٹ این ایکسیڈنٹل ڈیتھ اور ایک حادثاتی موت سے ملی. But this involves Elliot moral scheme.
مگر اس میں ایلیٹ کی اخلاقی منصوبہ بندی شامل ہے۔ دو اگرچہ she had a scandalous life with لیویس، اگرچہ جارج ایلیٹ کے لیویس کے ساتھ ایک سکینڈلس ریلیشن تھے، سکینڈلس لائف، سکینڈلس کہتے ہیں بدنام زمانہ، بٹ شی نیور اپروو آف سچ لائف، مگر اس نے ایسی زندگی کو کبھی قبول نہیں کیا، اینڈ شی پنشڈ ہر وومین فار ایون سلائٹسٹ مورل لیپس، شی پنش اس نے سزا دی ہر وومین اپنی عورتوں کو فار ایون یہاں تک کہ سلائی ٹیسٹ معمولی سا مورل لیپس اخلاقی تنزلی، بیکاز شی نیو مگر کیونکہ وہ جانتی تھی ڈیٹ کے ڈیویشن فرام سوشل کنونشن، ٹھیک، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ معاشرتی جو ہے وہ رسم و رواج ہے اس سے انحراف لیڈز لے جاتا ہے ٹو ڈیویسٹیشن تباہی کی طرف، اینڈ انہیلیشن تباہی و بربادی۔ وین ون میٹس سوشل ڈیتھ جب کوئی بھی آدمی معاشرتی موت کو قبول کر لیتا ہے، ون ڈائز فار ایور تو وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے، دین میگی اسپرچول کنفلکٹ آر آئیڈینٹیکل پھر میگی کی روحانی کشمکشیں آر آئیڈینٹیکل ملتی جلتی ہیں ود دیٹ آف ایلیٹ کے ساتھ۔ جارج ایلیٹ ایکسٹرنلائزڈ ہر مینٹل ٹروما بائی ٹرانسمیٹنگ اٹ ٹو میگی، ٹھیک ہے، جارج ایلیٹ نے ایکسٹرنلائزڈ باہر کر دیا ہے ہر مینٹل ٹروما اپنے ذہنی مینٹل دماغی ٹروما کو، کشمکش پریشانی کو، بائی ٹرانسمیٹنگ اسے ٹرانسمٹ کر کے، ترسیل کر کے، منتقل کر کے تو میگی کی طرف۔ ایلیٹ ٹو لائک میگی ایلیٹ بھی میگی کی طرح واز ٹورن، ٹھیک ہے، شکستہ ریس ہو چکے تھے، ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، بٹوین ڈیوٹی اینڈ ڈیزائر، بٹوین ڈاؤٹ اینڈ بلیف۔ ایلیٹ واز ناٹ اے ڈوگمیٹک ایلیٹ جو ہے وہ ڈوگمیٹک نہیں تھی، ڈوگمیٹک مطلب ہے کسی بھی جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو ایک کتے کی طرح جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا، کٹر پن، بیکاز آرتھوڈاکس کرسچن بلیف ڈیڈ ناٹ سیٹسفائی ہر انکویزیٹو نیچر، انکویزیٹو کہتے ہیں ضدی، تجسس کسی چیز کو جاننے کی نیچر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جو ہے وہ آرتھوڈاکس کرسچن بلیف جو ہے اس کے جو ہے وہ تجسس والی نیچر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے تھے۔ She wanted to analyze everything on the basis of intellect، وہ ہر چیز کو انٹیلیکٹ ذہانت کی بنیاد پر جانچنا چاہتی تھی۔ On the other hand she had a profound sense of immanence of God، اور دوسری اس کو خدا کی ذات پر مکمل اعتماد تھا۔ This gave rise to a strong spiritual conflict in her mind، اس چیز نے اس کے مائنڈ کے اندر ایک مضبوط روحانی کشمکش کو پیدا کر دیا، which lead her to accusation agnosticism، تو یہ جو چیز تھی اس کی This gave rise to a strong spiritual conflict in her mind، اس چیز نے اس کے ذہن میں مضبوط spiritual conflict کو جنم دیا، which lead her to accusation، جو اس کو لے گئی، accusation کہتے ہیں الزام، agnosticism کہتے ہیں مادہ پرستی، یہ جو الزام ہے اس کو مادہ پرستی کی طرف لے گیا، but she was not agnostic، مگر وہ مادہ پرست نہیں تھی، in fact در حقیقت she never reached the certitude of belief، ٹھیک ہے، she never reached مگر وہ کبھی نہیں پہنچی the certitude of belief عقیدے کے دائرہ کار تک۔ میگی ٹو انڈروینٹ میگی نے برداشت کیا، زور دیا برداشت کیا the throes of this spiritual conflict، اس روحانی کشمکش کے تکلیف و درد کو برداشت کیا، انڈروینٹ برداشت کرنا۔ she was torn between duty and love، وہ ذمہ داری اور محبت کے درمیان ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ she loved Stephen passionately، وہ اسٹیفن کو passionately محبت کرتی تھی، but at the same time she was morally bound by her duty towards Philip and Lucy،
مگر اسی وقت وہ فلپ اور لیوسی کی طرف بھی اپنی ڈیوٹی کرنے کی اخلاقی طور پر پابند تھی۔ دس کنفلکٹ، یہ کشمکش، الٹیمیٹلی کلیمز ہر لائف، اس کی زندگی کا دعویٰ کرتی ہے۔ میگی واس این امیجنیٹو اینڈ سینسوس گرل، ٹھیک ہے، میجی ایک تصوراتی اور جو ہے وہ جسمانی خواہش رکھنے والی لڑکی تھی۔ ہو وانٹیڈ ٹو انجوائے آل دا بیوٹیز اسکیٹرڈ اراؤنڈ ہر، جو اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی تمام جو ہے بیوٹیز اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم، مگر اسی وقت، اسی لمحے، شی واز آلسو پرون ٹو سیلف سیکریفائس بائی نیچر، شی واز آلسو، وہ تھی، پرون، رغبت رکھتی تو، رجحان رکھتی تو، سیلف سیکریفائز، خود کی قربانی دینے کی، بائی نیچر، فطرت کے ذریعے، اینڈ پلیسڈ بفور ہر، پلیسڈ رکھ دیا، بفور ہر، اپنے سامنے، دا آئیڈیل آف ریننسیشن اینڈ سیلف ڈینائل، یہ ریننسیشن کہتے ہیں ترک کرنا، اینڈ سیلف ڈینائل خود انکاری۔ اٹ واز بیکاز آف دس آئیڈیل، یہ اس مثالی، آئیڈیل کہتے ہیں مثالی، یہ اس مثالی ہونے کی وجہ سے تھا، دیٹ کہ when she had to choose between a life of passionate love with Stephen and her duty to her family and position, she chose the latter، اس نے بعد میں انتخاب کیا۔ thus، اس طرح، through میگی کے ذریعے سے، Eliot has given vent to her own convictions، اس نے اپنے جو ہے وہ رسم و رواج کا اس نے اظہار کیا، بیکاز ایلیٹ ٹو بلیو ان the absoluteness of duty، کیونکہ ایلیٹ بھی جو ہے وہ ڈیوٹی کی کے قطعاً یا مکمل ہونے پر یقین رکھتی تھی۔ ایلیٹ ڈیناؤنس سیلف ڈومیننس، ایلیٹ نے چھوڑ دی، ترک کر دی، سیلف ڈومیننس، خود اقتدار، اینڈ میگی واز سیلف سیکریفائزنگ، میگی جو ہے وہ خود قربانی دینے والی تھی۔ The environment in which both Maggie and Elliot were born was not conducive، conducive کہتے ہیں مفید، for their intellectual satisfaction، both were ahead of their time، دونوں اپنے وقت سے آگے تھی۔ Elliot intellectual potentialities، Elliot کی جو ادبی طاقتیں were too much for environment around her to develop them، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ایلیٹ کی ادبی جو ہے صلاحیتیں اس کے ارد گرد ماحول کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے بہت زیادہ تھی۔ سملرلی میگی potentialities weakened in discouraging circumstances، کہتے ہیں کہ میگی کی جو ہے وہ طاقتیں جی تھیں وہ ڈسکرجنگ سرکمسٹانسز میں کمزور ہو گئی، اس کو کمزور کر دیا۔ شی had thirst for knowledge، وہ علم کے لیے پیاس رکھتی تھی، بٹ poverty never gave her to progress، مگر غربت نے اسے کبھی جو ہے وہ ترقی نہ کرنے دی۔ دا مینٹل کیوٹنس، دماغی جو ہے وہ خوبصورتی، دا کلنگنگ افیکچونیٹنس، ٹھیک ہے، کلنگنگ کہتے ہیں چمٹے رہنا، افیکچونیٹنس کہتے ہیں محبت کے ساتھ، دا ایمبیشیس نیچر، ٹھیک ہے، خواہش رکھنے والی فطرت، دا تھرسٹ فار نالج، علم کے لیے پیاس، اینڈ دا لو آف میوزک، ٹھیک ہے، میوزک کے لیے محبت، آر دا ٹریٹس آف میگی وچ اسپیکس، جو بولتی ہے، دا ویری سول آف ایلیٹ، یہی چیزیں جو ہے ایلیٹ میں بولتی ہیں۔ ایز دا آئیڈینٹیفیکیشن، جیسا کہ شناخت، از پریڈومیننٹلی، پہلے ہی غلبہ پاتی ہے، ان تھاٹس اینڈ کنوکشن ایکٹ، critics prefer to call the novel a spiritual autobiography through which we can peep into کہتے ہیں دیکھنا، the very soul of Mary Ann Evans۔